ہارون صاحب، اقلیتی حقوق کمیشن پہ آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے، مگر اب کی بات معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اقلیتی حقوق کمیشن، مجھے پہلے تو بتائیں کہ آخر بنا کیوں تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور اب ڈاکٹر شعیب صدر صاحب سپریم کورٹ کے اندر کیوں گئے؟ مختصر یہ ہے جی، سپریم کورٹ نے بنایا۔ یہ قصہ شروع تو ہوتا ہے اس وقت سے جب آپ کو یاد ہے 2014 میں ایک چرچ پہ حملہ ہوا تھا، جی بالکل یاد ہے، اور بہت سے افسوسناک واقعات ہوتے رہے۔ تو تصدق جیلانی چیف جسٹس تھے، اس وقت انہوں نے نوٹس لیا، پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا، پھر ثاقب نثار صاحب آئے، NAO کمیشن بن گیا، اور ڈاکٹر سڈل صاحب تو کوئی ایسا واقعہ ہو تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، اور 3 دفعہ کمیشن بنا، وہ ریاض ملک کے اور اس کے ارسلان کے مسئلے پہ، وہ افغان تجارت کے مسئلے پہ۔ وہ ملک سے باہر کسی کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ آپ کو کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لندن میں ایک آل پارٹیز پاکستان گروپ ہے جو پاکستان کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں برٹش پارلیمنٹ میں، اس میں جو ممبرز انٹرسٹڈ ہیں ان کا ایک گروپ ہے، وہاں ایک بریفنگ دینے کے لیے میں گیا تھا، تو سڈنلی اس گروپ کے سربراہ نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، سپریم کورٹ نے آپ کو بنا دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ دکھا بھی دیا سپریم کورٹ کا حکم۔ چونکہ آج کی دنیا میں جو اقلیتیں بھی دیکھیے متحرک ہیں، اور دنیا بھر میں یہ ایشوز جو ہیں، یہ کمیونیکیشن کیا مسئلہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نہیں پتا، بہرحال انہیں بنا دیا گیا۔ اب ان کا شکوہ یہ ہے، جو بنیادی ہے شکوہ، کہ وہ جو منسٹری ہے ریلیجیس افیئرز کی انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی۔ اچھا، مطلب 14 مہینے سے وہ کہہ رہے میرے پاس دفتر ہی نہیں ہے، اور وہ بہت صدمے کا شکار تھے، اور انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ سے جا کے یہ کہوں گا کہ میری جان چھوڑے، میں ایک اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، سب صوبوں کا دورہ کر چکا ہوں، اور میں نے ایک مسودہ قانون بھی بنا دیا، مگر انہوں نے اسی اثناء میں ایک پیرالل کمیشن کھڑا کر دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ کا کرنا تھا، اور جتنے کمیشن بنے ہیں وہ بنے ہیں ایکٹ آف پارلیمنٹ سے۔ خواتین پہ ایک کمیشن ہے، بچوں پہ ایک کمیشن ہے، بیسک ہیومن رائٹس پہ ہے، تو وزارت نے کیسے بنا دیا؟ اب یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے۔ یہاں پہ ہے بیسکلی۔ میں نے منسٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا ہم نے تو جگہ انہیں آفر کی، لیکن 14 مہینے گزر گئے نا، دیکھیں نا وقت بہت ضائع ہوا نا، ریڈ ٹیپزم ہے، ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، فائنانس منسٹری پیسے نہیں دے رہی۔ یہ منسٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں، منسٹر صاحب نے کہا، منسٹر صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ صداقت بھی ہوگی، لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں نے جب کہا کہ انہوں نے کہا آپ کو تو انہوں نے میرٹ ہوٹل کے ساتھ جو بیسٹ جگہ ہے اس میں جگہ آفر کی، تو انہوں نے کہا 14 مہینے کے بعد، ہاں جی۔ اور وہ کافی مطلب یہ ڈاکٹر صاحب انتظامی معاملات میں بہت سخت ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں، نہ انہوں نے نہ کسی اور نے، تو مگر میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو سیکٹری جو ہیں ریلیجیس افیئرس کی منسٹری کے، جو میری ان سے بات ہوئی، مجھے تو بہت آنریبل آدمی وہ لگے، میں ان سے پہلے بھی ملا ہوں، تو انہیں وارنٹ گرفتاری بھیج دیا ہے کہ میں اگلی دفعہ آپ کو گرفتار کر لوں گا، کیونکہ سپریم کورٹ اختیارات دیتی ہے کمیشن کو۔ اور جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بہت تحمل اور وقار کا مظاہرہ کیا، اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سینئر ہیں، آنیسٹ آدمی ہیں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے 10-15 لاکھ کا فرنیچر بھی فراہم کیا، اور جو ڈاکٹر صاحب کہیں گے ہم کہیں گے، ہم ان کی رائے سے متفق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک ٹروتھ لوتھ کمیشن نہیں چاہیے، اقلیتوں کے ساتھ جہاں کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کے تدارک کا بندوبست ہونا چاہیے، اور کیبنٹ سے انہوں نے منظور کرا لیا خاموشی کے ساتھ۔ تو انہوں نے بھی یہ بڑے دانا آدمی سمجھے جاتے ہیں، وزیر مذہبی امور کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، اور میں نے تو سیکٹری کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سنی، چاند افواہیں ضرور سنی ہے، لیکن افواہیں تو کسی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ ریزالو ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ جب انہیں بولے دیکھیے بہت نازک معاملہ ہے، ہم ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہیں، امریکی جو وہ کمیشن ہے مائنارٹیز پہ، جس کی جو اختیارات سے محروم کمیشن نہیں ہے، جس کی رپورٹ پہ پچھلے ہفتے ہم نے بحث کی، اختیارات تو ہوتے ہیں، پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جن پر پابندیاں ہیں، اور جی ایس ٹی پلس جو وہ جی ایس پی پلس جو اپنا آپ کو وہ دی ہوئی ہے، اسٹیٹس دیا ہوا یورپی یونین نے، وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر اقلیتوں کے معاملے میں آپ نہیں کرتے۔ اور اس میں بھی امریکی رپورٹ میں بھی پاکستان پہ پابندیاں نہیں ہٹائی گئیں، یہ کہا گیا کہ سچویشن کچھ بہتر،
اتنا نازک معاملہ ہے، پھر بھی یہ حالات اور سال بیت گئے، یعنی 2014 سے لے کے اور کمیشن کب جا کے بنا، اور اب جسٹس کے سعید کھوسہ بھی چلے گئے اور یہ نئے چیف جسٹس آ گئے، اور ابھی تک دفتر نہیں وجود میں آیا کہ یہ کیا ہے کہ جی آسٹیریٹی کمپین، ایک سرکاری افسر نے کہا ویسے حکومتی لیول پہ تو نہیں نظر آتی آسٹیریٹی، بچت کی مہم ہے تو وزارت خزانہ نہیں، کون سا وزارت خزانہ؟